نیو کراچی میں ایک ایسا شاندار تعلیمی ادارہ موجود ہے جہاں ان بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کورسز اور سلائی سمیت پک اینڈ ڈراپ بالکل مفت فراہم کی جاتی ہے۔ علاوہ اس کے یہاں اسکول بھی موجود ہے جس کی فیس صرف 200 روپے ہے۔ اور آج اس ادارے کی جانب سے نکالے جانے والا شاندار سا ربیع الاول کا جلوس اور یہ مزیدار سا آقا کے میلاد کا لنگر، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دیکھیے آگے اس ولاگ میں۔ السلام علیکم، آج میں خالد بن ولید انسٹیٹیوٹ 11G نیو کراچی میں موجود ہوں۔ نیو کراچی کی ان سڑکوں سے ہوتے ہوئے میں جیسے ہی خالد بن ولید انسٹیٹیوٹ پر پہنچا تو اس ادارے کے محتمی و ناظم اعلیٰ علامہ محمد یعقوب ترابی صاحب اور ناظم تعلیمات مولانا محمد طاہر صاحب نے مجھے خوش آمدید کہا۔ آپ کے آفس میں بیٹھ کر آپ کے ادارے کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور مجھے یہ سن کر کافی حیرانگی ہوئی کہ یہ ادارہ فری تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں طالبات کو کنوینس بھی بالکل فری فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت مجھے ادارے کا وزٹ کروانے کے لیے ادارے میں لے جانے لگے۔ ماشاءاللہ سے یہ ادارہ گراؤنڈ پلس 4 منزلہ عمارت پر مشتمل ہے جس میں میل اور فیمیل کو قرآن کی تعلیم، درس نظامی کی تعلیم، اسکول کی تعلیم اور آئی ٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو سلائی بھی سکھا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت مجھے جامعہ لیل بنات میں لے آئے جہاں بچیاں دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور یہاں موجود مختلف کلاسز میں انہیں ٹیچرز پڑھا رہی تھیں۔ ماشاءاللہ سے صفائی ستھرائی اور ڈسپلن واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ حضرت نے بتایا کہ ہمارے اس ادارے میں طلبہ اور طالبات کو مکمل درس نظامی کروایا جاتا ہے جو کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہاں مجھے کچھ بچیاں کمپیوٹر پر ٹائپنگ کی پریکٹس کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں۔ ساتھ ہی ان بچیوں کو سلائی بھی سکھائی جاتی ہے اور یہ سب کچھ فی سبیل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ ادارہ کر رہا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر علم مرد حاصل کرے تو اس کی تاثیر خاندان میں زیادہ نہیں ہوتی، مگر ایک عورت علم حاصل کرے تو اس کی تاثیر نسلوں تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی خواتین کو علم دین ضرور سکھائیں تاکہ علم دین ہماری نسلوں تک جا سکے۔ اس کے بعد حضرت نے مجھے اپنے ادارے میں موجود میل اور فیمیل اسکول کا بھی وزٹ کروایا اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس اسکول کی فیس صرف 200 روپے یہ ادارہ وصول کرتا ہے، یعنی یہ ادارہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ان بچوں اور بچیوں کو فراہم کر رہا ہے۔ اسکول کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا تو یہ بچے ایک ترتیب سے جاتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ ساتھ ہی یہاں قاعدہ ناظرہ اور حفظ کی کلاسز بھی لی جاتی ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی آئی ٹی کے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ چونکہ ظہر کا وقت ہو چکا تھا تو میں نے اسی ادارے میں موجود جامع مسجد ابو دوجانہ میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد تمام طلباء نے حلقے بنا لیے جس کے بعد ان بچوں کے لیے لنگر کو تھالوں میں نکالا جانے لگا۔ لنگر کو تھالوں میں نکالنے کے بعد پھر یہ لنگر ان بچوں کو پیش کیا گیا۔ ساتھ ہی آپ کے بھائی نے بھی یہ مزیدار سا لنگر تناول فرمایا کیونکہ آج اس ادارے کی جانب سے ربیع الاول کے حوالے سے پرچم کشائی اور جلوس کا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔ تو اب ادارے کے باہر ساؤنڈ والی گاڑی بھی آ چکی تھی اور بچے بھی لنگر کھانے کے بعد اب ایک ترتیب سے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت سا جھنڈا تھامے اب یہاں آ چکے تھے۔ فرنٹ پر موجود اس ادارے کے ان کیوٹ سے بچوں نے ہاتھوں میں گلدستے بھی تھامے ہوئے تھے اور یہاں مولانا طاہر صاحب نے میرے سینے پر یہ ربیع الاول کے حوالے سے خوبصورت سا بیج لگایا اور کچھ اب اس خوشی کے موقع پر بچوں میں چیز وغیرہ بھی تقسیم کر رہے تھے۔ خیر اس کے بعد اب پرچم کشائی کی تقریب کی گئی جس میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت سے جھنڈے کو بلند کیا گیا اور انشاءاللہ یہ جھنڈا تا قیامت اسی طرح سے بلند رہے گا۔ بس اب دعا کے بعد آئے ہوئے تمام ہی مہمانوں کو ادارے کی جانب سے پھولوں کے ہار پہنائے گئے، ساتھ میں مجھ ناچیز کو بھی یہ پھولوں کا ہار پہنایا گیا۔ اس کے بعد اس جلوس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا اور یہ جلوس نیو کراچی کی ان گلیوں اور سڑکوں سے گزرنے لگا۔ دعا کریں اللہ پاک علامہ محمد یعقوب ترابی صاحب کی یہ دین اسلام کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور صاحب استطاعت آپ کو چاہیے کہ ایسے دینی اداروں کو فل سپورٹ کریں کہ جن کی وجہ سے دین آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔